کہ ثانیہ مرزا کے گھر والے جو کہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، بھارتی حیدرآباد میں، ان کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد پیپر ورک بھی مکمل ہو جائے گا، اور یہ بات بڑے باوثوق ذرائع سے ABP نیوز ہے ان کو کہی گئی ہے، انڈیا کا ایک چینل ہے، ان کو ایک بات کہی گئی ہے، اور ابھی میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب بالآخر وہ خبر آ گئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ریومرز ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یار یہ جھوٹی اطلاعات ہیں، ان میں سچائی نہیں ہے، لیکن اب وہ خبر آ چکی ہے، یعنی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک، یہ ایک ایسا کپل، ایک ایسا جوڑا جس کے بارے میں پچھلے 6-7 دن سے، غالباً پچھلے ایک ہفتے سے یہ معاملات کافی زیادہ گرم ہیں، یہ خبریں کافی زیادہ گرم ہیں کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ دونوں بڑا اچھے لگتے تھے، ساتھ بڑے اچھے لگتے تھے، 12 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں، بیٹا بھی ہے۔ اب یہ اس خبر کی تصدیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ ثانیہ مرزا کے گھر والے جو کہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، بھارتی حیدرآباد میں، ان کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد پیپر ورک بھی مکمل ہو جائے گا، اور یہ بات بڑے باوثوق ذرائع سے ABP نیوز ہے ان کو کہی گئی ہے، انڈیا کا ایک چینل ہے، ان کو ایک بات کہی گئی ہے، اور ابھی میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب تمام معاملات ہو چکے ہیں، یعنی علیحدگی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب پیپر ورک رہ گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ قانونی طور پر، آفیشلی طور پر ایک دوسرے سے راہیں جدا کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں میڈیا کو کہاں سے پتہ چلا، یہ ان کی فیملی یعنی ثانیہ مرزا کی فیملی نے اس کے پہ کافی زیادہ حیرت کا اظہار کیا ہے، کافی زیادہ اچنبے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق جناب اس علیحدگی اور سیپریشن کے حوالے سے، چونکہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کا جو بیٹا ہے زانو کافی زیادہ چھوٹا ہے، اور جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا ماں باپ کے درمیان، تو بچوں پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ جناب اس بات کو میڈیا میں لیک نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا جناب دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پر آگ ہوتی ہے، آگ وہیں لگتی ہے جہاں چنگاری ہوتی ہے، اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ اور اب جو ہے اذعان کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ خبر باہر میڈیا میں لیک نہیں کی جائے گی، لیکن شاید ثانیہ مرزا ایک ایسے پیچ سے گزر رہی ہیں، ایک ایسے ویک مومنٹ سے گزر رہی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان سے بھی کنٹرول نہیں ہوا، انہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی پوسٹ لگائی، اب پھر میڈیا کی جانب سے نا کریدا جاتا ہے، چیزوں کو آہستہ آہستہ کریدا جاتا ہے۔ جب اس حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ یہ ریومرز ہیں، جب اس حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جھوٹی اطلاعات ہیں، غلط خبر ہے، تقریباً ایک ہفتے یا 8 دن پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر علیحدگی ہو چکی ہے۔ علیحدگی اور ڈائیورس میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ جناب علیحدگی میں آپ ناراضگی کہہ سکتے ہیں، مطلب ڈائیورس پیپر ورک نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بھی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان پیپر ورک نہیں ہوا ہے، اور یہ جو T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں کامنٹری کے پینل میں شعیب ملک صاحب موجود ہیں، نجی TV چینل کے ساتھ وہ اس وقت موجود ہیں، فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں سے معاملات فری ہونے کے بعد وہ دبئی جائیں گے، اور دبئی میں ہی ثانیہ مرزا موجود ہیں۔ ثانیہ مرزا وہیں پہ رہتی ہیں ظاہر سی بات اپنے بیٹے کے ساتھ، اور شعیب ملک وہاں جائیں گے، اور یہ پیپر ورک جو ایک رسمی کارروائی ہے وہ مکمل کر لی جائے گی، اور اس کے بعد جناب فینس کو یہ خبر اب مل تو چکی ہے، اب اس پر تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ ان کے گھر والوں پر بھی کافی زیادہ دباؤ آ گیا تھا۔ ثانیہ مرزا کے گھر والوں پر کافی زیادہ دباؤ تھا، ان کی بہن کی جانب سے، ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا، اب ان کے گھر والوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ 12 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور بڑا اچھا اور خوبصورت قسم کا ایک کپل۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا وجوہات تھیں، کیا معاملات تھے، کیا چیزیں تھیں، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کو جانچنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، بڑا یہ سینسیٹیو قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ اس خاص طور پہ اس ریلیشن شپ میں نہیں چل پاتے۔ شوہر کمانے کی غرض سے گیا ہوا ہوتا ہے، وہ معاملات ایک الگ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے اگر ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہیں تو یہ معاملات آگے نہیں چل پاتے ہیں۔ ثانیہ مرزا ایک الگ کلاس کی بندی ہیں، ان کا کیلیبر الگ ہے، ان کا کلاس الگ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ان کی گرومنگ الگ ہے، ان کے بالی ووڈ کے فرینڈز ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا چاہتا ہے، ان کی کلاس بالکل الگ ہے۔ شعیب ملک کی کلاس بالکل ڈفرینٹ ہے، شعیب ملک بالکل ہی ایک الگ کلاس سے اٹھ کر آئے، اب انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گروم کیا ہے، انہوں نے اپنے بات کرنے کے انداز کو، انہوں نے اپنے کپڑے پہننے کے انداز کو، انہوں نے بہت سارے فٹنس پر کافی زیادہ کام کیا ہے، انہوں نے اس لیول کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ثانیہ مرزا کا لیول ہوتا ہے، لیکن شاید یہ کرتے کرتے شعیب ملک کو کافی زیادہ دیر ہو گئی، یا پھر معاملات
کچھ دوسرے ہیں جو کہ ابھی تک میڈیا میں نکل کر نہیں آ رہے، لیکن خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں۔ ابھی انڈین میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا جناب، وہ عائشہ عمر کے حوالے سے جو بڑا ایک کوئی بولڈ قسم کا فوٹو شوٹ تھا شعیب ملک اور عائشہ عمر کا، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان دونوں نے دھوکہ دیا ہے اور ان دونوں کی وجہ سے ثانیہ مرزا بڑا ٹینشن میں تھی۔ بھائی اس فوٹو سیشن کے بعد ثانیہ مرزا کپل شرما کے شو میں موجود تھی اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنے شوہر کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے، بہت سارے معاملات میں ڈیفینڈ کیا ہے، اور ان کا ایک انداز، ان کا انداز گفتگو، ان کا ایک بیہیویئر بالکل ایک الگ ہوتا ہے، ایگریسو قسم کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کا سینس آف ہیومر بہت آؤٹ کلاس ہے۔ تو لیکن یہ جو عائشہ عمر والی بات ہے یہ بالکل بے تکی ہے، بیہودہ ہے، اور اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ثانیہ مرزا کی جو پارٹیز ہیں نا وہ شاید شعیب ملک کی پارٹیز سے بھی الگ لیول ہے، ان دونوں کے درمیان اس طرح کے معاملات نہیں تھے، لیکن خیر اب ان کے گھر والوں کی جانب سے اس بات کی تصدیق تو کر دی گئی ہے۔ لیٹ سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس کا ساری شروعات جناب ثانیہ مرزا کے ایک آپ سمجھ لیں پوسٹ سے ہوئی۔ انہوں نے ایک پوسٹ ٹوٹے ہوئے دل کی بات کی اور اس کے بعد لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی، بات کرنا شروع کر دی۔ اچھا ایک اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ شعیب ملک کی تذلیل کی گئی ثانیہ مرزا کی جانب سے۔ ثانیہ مرزا نے فرح خان کی موجودگی میں ایک محفل کے اندر شعیب ملک کے کلاس، کلر، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کے سٹائل پر کافی زیادہ جوکس کریک کیے اور وہ جوک تھے، ظاہر سی بات ہے وہ عزت نفس پر آ گئے۔ وہ اس طرح پر آ گئے کہ جناب کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے، اور ایک ایسی محفل میں جہاں پر بالی ووڈ کے سٹارز موجود ہوں، انفلوئنسر موجود ہوں، وہاں پر اس طرح کی تذلیل ہونا یہ اکثر جو ہے نا وہ ڈائیورس کی طرف جاتی ہے معاملہ۔ شعیب ملک واز ایکسپیکٹنگ کہ جناب ان کی جو بیگم ہے سارے معاملات میں ان کا ساتھ دیں گی، لیکن انہوں نے شاید ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہاں آئی ڈیزرو بیٹر، اور یہاں سے معاملات اتنے آگے بڑھے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی برتھ ڈے ہوئی تھی اذہان کی، اس میں دونوں ساتھ ہیں۔ اچھا میرے خیال سے جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں دونوں کے درمیان معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اذہان کے لیے دونوں ساتھ رہیں گے۔ ارباز خان اور ملائکہ ارورا پہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ دونوں نے علیحدگی تو کر لی، دونوں نے اپنے راستے تو جدا کر لیے، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ان کا بیٹا آ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ بھارت سے جا رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں، جب ان کا بیٹا یہاں پر ہوتا ہے تو کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیتے ایک دوسرے کے خلاف، ابھی تک بھی ان کا کوئی بیان نکل کر سامنے نہیں، اور یہی رتک روشن والا معاملہ بھی۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ضرور ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔